اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اوکے، کوئی بات کرنی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی کمنٹ یا کوئی ابھی تک جو 4 آئی تھنک سیشنز ہوئے ہیں، اگر کوئی پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ مطلب ڈسکشن کے حوالے سے کوئی پوائنٹ ہے آپ کے ذہن میں جو آپ کو اضافہ کرنا ہے، یا ہے کچھ؟ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، حل ہے؟ اوکے، اگر کوئی پوائنٹ لیکچر کے بعد ہے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم آج سے انشاءاللہ شروع کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے، لیکن ہمیں ایک پوائنٹ اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیوں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں حضرت ادریس کے حوالے سے؟ جی، کیونکہ پہلے امام ہے اور پہلے انسان ہے، تو ہمیں دیکھنا کہ پہلے انسان، پہلے امام ہے، پہلے پیغمبر ہیں. یا اللہ، ہلو، فرق ہے بلاخر پیغمبر میں، امام میں، اوکے، رسول، نبی. اوکے، یہ کبھی آپ لوگ بعد میں اس کو لکھ کے رکھیں کہ فرق کیا ہے، مثلا نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اوکے، امام اور نبی میں کیا فرق ہے. مطلب آپ 3 ٹرمینالوجیز حتماً لکھ کے رکھیں، بعد میں اس کو آپ خود ریسرچ کریں، تحقیق کریں کیا ہے کہ امام، نبی اور رسول کیا فرق ہے ان تینوں میں. اوکے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی آپ مجھے جواب بتاؤ، ابھی جواب مت دو، میں صرف کہہ رہا ہوں یہ آپ بعد میں تحقیق کرو، اور مجھے آپ یہ مت کہو کہ میں نے سنا تھا. اوکے، کوئی بھی جواب میں سنا تھا کوئی ویلیو نہیں رکھتا، قیمت نہیں. آپ یہ بولو میں نے یہ پڑھا تھا اور میں نے فلاں کتاب سے پڑھا تھا. اوکے، بال ابھی ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، ابھی ہم فارسی میں یہاں بات نہیں کر رہے. صحیح ہے، ضروری کہ بتا میں نے اس کتاب سے پڑھا، مجھے میں کسی سے سن کیوں؟ لیا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کا جو جواب ہوگا نا وہ اس وقت معتبر ہوگا اور مورد اعتماد قرار پائے گا جب آپ کتاب کا حوالہ دیں گے. یہ بولیں گے میں نے فلاں مولانا سے سنا ہے، فلاں عالم سے سنا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر کوئی بڑے عالم ہو تو مثلا عالم ہے، بڑے عالم سے مراد کوئی بہت بڑا مجتہد ہو یا کسی امام کی حدیث ہو، ویڈیو میں سنا ہو مثلا، نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نہیں، مثلا کتاب کا آیت نام، اللہ خامنئی، نہیں، کتاب کا نام چاہیے. اگر آپ کسی عالم کا بھی نام لے رہے ہیں نا تو آپ کو یہ بتانا ہوگا میں نے اس عالم سے کہاں سنا ہے، کون سی تاریخ کو سنا ہے، اس عالم نے کون سی تاریخ میں یہ بات کہی ہے، تب اعتبار ہے اس کا. مثلا آپ نے آیت اللہ سیستانی سے سنا ہے، آیت اللہ خامنئی سے سنا ہے، آیت اللہ مکارم شیرازی سے سنا ہے، کس کتاب میں سنا ہے یا کس ویڈیو میں سنا ہے آپ نے، اس کا حوالہ کیا ہے. اوکے، آپ نے میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، نہیں، وہ کوئی اعتبار نہیں ہے. اوکے، تو یہ آپ حتماً چیک کریں، آپ لوگ بھی چیک کریں کہ نبی، پیغمبر اور امام میں کیا فرق ہے. ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان، سب سے پہلے انسان وہ ہیں، اور سب سے پہلے پیغمبر بھی وہ ہیں. خوب، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کو ہم تھوڑا کھول کے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ خداوند متعال کی بعض سنتیں ہیں، قواعد ہیں، ضابطے ہیں. ان قواعد اور ضابطوں کو ہم قرآنی اصطلاح میں اور ائمہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ سنت. مثلا ہم کہتے ہیں سنت الہی، سنن الہی. اوکے، جی. میں نے سنا تھا کہ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں سنت پیغمبر، تو جو کام پیغمبر نے انجام دیے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں سنت. اب خدا کی سنت یعنی کیا؟ اب یہ دیکھتے ہیں خدا کی سنت کے حوالے سے جو میں یہاں پر معنی لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کچھ قواعد ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو دائمی ہیں، تا ابد ہیں، از اول خلقت عالم سے لے کر تا قیامت. صحیح ہے، یہ قاعدہ جو ہے وہ ہمیشہ لاگو ہوگا،
ان میں سے ایک قاعدہ کیا ہے، ان میں سے ایک سنت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس عالم کا، اس جہان ہستی کا آغاز حجت خدا سے ہوگا اور اس جہان ہستی کا اختتام بھی حجت خدا کے وجود سے ہوگا. پس اسی وجہ سے ہم حدیث میں یہ پڑھتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس جہان کے اندر، اس عالم ہستی میں فقط 2 انسان موجود ہوں اور کوئی نہ ہو اس روئے زمین پر، تو ان 2 میں سے ایک حتماً حجت خدا ہوگا، حتماً و حتماً. بس کیا نتیجہ لیں گے کہ یہ عالم ہستی ہیچ وقت کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا. پس اس سنت الہی کو اگر آپ مد نظر رکھیں نا تو ہم یہ نتیجہ لیں گے کہ عالم کا آغاز، یعنی اگر یوں کہوں کہ سب سے پہلا انسان معمولی انسان نہیں ہوگا، ایسا انسان ہوگا جو حجت خدا ہوگا. اور حجت خدا کا کیا مطلب ہے؟ حجت خدا کا مطلب انسان کامل. بس خداوند متعال جب کہتا ہے کہ میں ہم دیکھیں گے بعد میں آیت کے اندر، جو سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کے اندر حضرت آدم کی خلقت کے حوالے سے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب خداوند متعال خبر دیتا ہے ملائکہ کو کہ میں مثلا جی اوکے انشاءاللہ وہ کریں گے، تلاوت کریں گے اس آیت کی مل کے، ٹھیک ہے، کہ میں اس زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ خلیفہ کون ہے؟ یہ خلیفہ یعنی حجت خدا، یعنی سب سے پہلا انسان خلیفہ خدا ہوگا، حجت خدا ہوگا، انسان کامل. یعنی میرے اور آپ کی طرح انسان ناقص نہیں ہے، اس کی خلقت میں نقص نہیں ہوگا بلکہ کامل خلقت ہے. پس عالم انسانی حجت خدا سے خالی کبھی بھی نہیں ہوگا، عالم ہستی ببخشی. جی یہاں پہ آپ نے کہا کہ جو ہے خدا نے جو ہے اپنے سب سے پہلا جو انسان تھا وہ حجت خدا اور خلیفہ تھا. خلیفہ یعنی اس کا نمائندہ تھا. تو ہم جو سنتے آتے ہیں کہ جو ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اور نمائندہ ہے اور خلیفہ ہے، تو یعنی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ حضرت آدم کے بارے میں ہے. اب کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو اب حضرت آدم جو یہ انسان کامل تھے، جو ہے خلیفہ تھے اور اشرف المخلوقات تھے، بالکل. تو ابھی ہم جو انسان ناقص ہیں وہ کیسے اشرف المخلوقات؟ اور ہم جو خلیفہ ہیں، میں اور آپ بھی خلیفہ ہیں بالآخر. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں. لیکن میرے اور ہم سب کے خلیفہ ہونے میں اور مقام مختلف ہے نا. نہیں، مقام آپ کی بات تقریباً صحیح ہے، وہی اسی کو میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، وہ بھی تقریباً صحیح ہے. ایک اور لفظ استعمال کر لیں وہ میں نے استعمال کیا تھا، اگر آپ کو بھی یاد ہو. وہ کیا تھا کہ مثلا حضرت آدم علیہ السلام انسان کامل ہیں بالفعل. یعنی کیا فرق ہے؟ یہاں 2 میں اصطلاحات یوز کر رہا ہوں، اس کو آپ لکھ لیں، کام آئے گا آپ کو. آپ نے ممکن ہے کسی سے سنا بھی ہو، کسی عالم سے، یا اپنے کسی لیکچر میں. ایک ہوتا ہے بالفعل، ایک ہوتا ہے بالقوہ. کیا فرق ہے بالفعل و قوہ میں؟ میں کہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام بالفعل خلیفہ ہیں، لیکن میں اور آپ بالقوہ خلیفہ ہیں. یعنی میرے اور آپ کے اندر خلیفہ بننے کی استعداد ہے، آمادگی ہے، کیپیبلٹی ہے. یعنی میں اور آپ خلیفہ بن کر پیدا نہیں ہوئے بلکہ خلیفہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یعنی کیا خلیفہ بننے کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں آیت کے اندر ہے، آیت کے اندر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کیا، ہم جو سب سے پہلی جو مخلوق کیا ہے وہ آیت ایک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. خلیفہ کون ہے؟ انسان کامل. میں اور آپ کون ہیں؟ ہم بھی تو انسان ہیں نا، لیکن انسان کامل، ہم بھی انسان کامل ہیں، لیکن انسان کامل بالقوہ ہے، یعنی انسان کامل بالاستعداد ہیں، یعنی انسان کامل بننے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے. ایک سوال ہے، ایک نہیں 10 سوال ہیں، بولو بولو، مشکل نہیں ہے، بولو. مطلب ہم مثلا یہ کہہ سکتے کہ مثلا ہم خلیفہ کی جگہ وزیر رکھتے ہیں کہ وزیر کا ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ جو بڑا ہو گیا، وہ وزیر بننے کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ وزیر ہے نہیں. وہ اگر جب کیا نام ہے، ہاں اب اس کی مثلا وہ وزیر آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، اس کو مثلا
جس طرح وہ بادشاہی خاندان کیسے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا. وہ مثلا ایک بادشاہ ہے, اس کا بیٹا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا بیٹا بادشاہ بن جائے. اب لہٰذا اس کا کیا ہدف ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ سب سے پہلے اس کے اندر صلاحیت ہو بادشاہ بننے کی. مثلا کیا صلاحیت ہو؟ مثلا وہ ترسناک نہ ہو, وہ شجاع انسان ہو. اس کا جو بیٹا ہے وہ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرے جو, کیونکہ بادشاہ بالآخر اس کو شجاع ہونا چاہیے, اس کے بیٹے کو بھی بس شجاع ہونا چاہیے اگر اس کو بادشاہ بننا ہے. مردوں کے ساتھ بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں اپنے مردوں پہ ظلم کرتے ہیں. اب وہ ایک الگ سین ہے کہ بھائی بادشاہ یعنی کیا, بادشاہ یعنی مردوں پہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا نہیں کرنا ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم ابھی کیا بات کر رہے ہیں, آپ کی مثال بالکل ٹھیک ہے, مثال بالکل صحیح ہے. پس خدا نے میرے اور آپ کے اندر کیا رکھا ہے؟ خلیفہ بننے کی صلاحیت. البتہ یہ صلاحیت کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے ابھی بعد میں حضرت آدم کے قصے میں, اوکے, کہ یہ صلاحیت کیا ہے. اچھا اب بس ایک منٹ اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں, روک کے رکھو, بھولنا نہیں سوال. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کے پاس پیپر ہو تو آپ اپنا سوال فوراً لکھ لو ورنہ بھول جاؤ گے, ٹھیک ہے. بس سب سے پہلا انسان کیا ہوگا؟ انسان کامل ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا انسان حجت خدا ہے. ایک اور وجہ کیوں سب سے پہلا انسان حجت خدا ہونا چاہیے, اس کی وجہ ہے کہ باقی جو بعد میں آنے والے انسان ہوں گے, عام انسان ہوں گے, وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ خلیفہ خدا میرے لیے ایک رول ماڈل ہے, میرے لیے ایک اسوہ ہے. یعنی ایسا انسان ہو, سب سے پہلا انسان ایسا انسان ہو کہ باقی آنے والے انسان اس کی پیروی کر سکے. صحیح ہے, کامل ہونے میں, خلیفہ خدا بننے میں, ٹھیک ہے. اچھا نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا انسان حجت خدا, انسان کامل اور نبی ہونا چاہیے. حجت خدا وہی نبی, البتہ مراتب ہے. مثال کے طور پر العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. پس علماء بھی حجت خدا ہیں. مثلا غیبت کبریٰ کے اندر ہم زندگی گزارے, امام غائب ہیں, بس حجت خدا کون ہے؟ مراجع اعظام, مجتہدین. لیکن وہ کیا فرق ہے مراجع اور مثلا امام معصوم میں کہ مراجع امام یعنی وہ معصوم نہیں ہے. جو مجتہدین ہیں وہ امام کے نمائندے ہیں, حجت خدا کے نمائندہ بھی حجت خدا ہوتا ہے, لیکن ہے کہ وہ معصوم نہیں ہوتا. مثلا آیت اللہ سیستانی ہیں, آیت اللہ خامنائی ہیں, آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں, وہ معصوم نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے. البتہ وہ اس سفر کو طے کر سکتے ہیں. اب ایک الگ ٹاپکس کے اوپر آئیں گے بعد میں. اس میں پوائنٹ کو کمپلیٹ کروں, میں آپ کے سوال کے اوپر آتا ہوں, ٹھیک ہے, بھولنا نہیں سوال دوبارہ. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قصے کی کیا خصوصیات ہیں. اوکے, کیا یعنی آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے خداوند متعال نے تقریباً 8 مختلف آیتوں کے اندر حضرت آدم کا قصہ بیان کیا. ٹوٹل آیات جو حضرت آدم کے حوالے سے آئی ہیں, اس قصے کے بارے میں آئی ہیں, وہ 8 ہیں. 8 آیات ہیں, صرف 8 نہیں, صرف 8 تو آپ کو عدد کے حوالے سے تو بہت کم ہے, لیکن مطالب کے حوالے سے بہت فراوان ہے. اس صرف 8 آیات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 25 سیشنز بنتے ہیں, 25 یا 30 سیشنز, بس مطالب فراوان ہیں. اوکے, 8 آیات ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی ظاہر سی بات ہے علماء نے تفسیریں بیان کی ہیں بھائی. اوکے, کیا خصوصیت ہے دیکھیں. اب یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم پہلے انسان ہیں, تو پہلے انسان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے انسان کا مطلب ساختار انسان بیان ہو رہا ہے. یہاں پر انسان کے وجود کا سٹرکچر بیان ہو رہا ہے. سٹرکچر یعنی سٹرکچر کو ہم فارسی میں, اردو میں ساختار بھی کہہ سکتے ہیں, نظام بھی کہہ سکتے ہیں, سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی انسان سب سے پہلا انسان ہے, اور انسان کامل بنانا ہے خدا کو کیا بنانا ہے؟ انسان کامل. خدا ان قصوں میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کامل کا سٹرکچر کیا ہے, انسان کامل کا نظام اور سسٹم کیا ہے. سٹرکچر میں کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں, سٹرکچر اور ساختار میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ مثلا مختلف اجزاء ہوتے ہیں, جز ہوتا ہے, ایلیمنٹس ہوتے ہیں, عناصر ہوتے ہیں,
اوکے. یہ جز بد کا آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے, ہر جز کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک انسان کی مثال دوں, مثلا باڈی ہے, اوکے. اب ہر باڈی کے نا 2 آنکھیں ہیں, ناک ہے, کان ہے, لپس ہیں, اوکے, اسٹمک ہے, پاؤں ہے, ہاتھ ہے, سب کچھ ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو انسان کی باڈی میں یہ جو پورا اسٹرکچر ہے, آئیز, نوز, سب کچھ, یہ کیا آپس, مثلا آنکھ, 2 آنکھیں, کیا یہ 2 آنکھیں میرے 2 کانوں سے ڈسکنیکٹڈ ہیں؟ کوئی رابطہ نہیں ہے؟ رابطہ ہے. کیا میری جو 2 آنکھیں ہیں, میرے 2 پاؤں اور 2 میرے ہاتھ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے؟ رابطہ ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی خدا نے انسان کی جو جسمانی بنایا ہے جسم کو, وہ بھی ایک سسٹمیٹک بنایا ہے, نظام مند بنایا ہے, ساختار بنایا ہے, پورا ایک سٹرکچر ہے, پورا ایسا سٹرکچر جس کے اندر ایک پورا نظام ہے. خداوند نے متعال حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ بیان فرمانا ہے کہ میں انسان کامل کا سٹرکچر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان کامل کا سٹرکچر, انسان کامل کا پورا نظام. اگر میں اور آپ جو ایک معمولی انسان ہے, اگر میں نے اور آپ نے انسان کامل کا یہ سٹرکچر دیکھ لیا, یعنی کیا, حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو اس اینک سے دیکھا, تو میں اور آپ بھی بس اس سٹرکچر کو فالو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی انسان کامل بنا سکتے ہیں. بس حضرت دیکھیں میں نے کیا کہا تھا پہلے سیشن میں شاید, کہ کوئی کام خداوند متعال کا ابس نہیں ہوتا. خداوند متعال قرآن کے اندر ابس یعنی بے حکمت, حکمت کے بغیر, فالتو کام. خدا کوئی فالتو کام نہیں کرتا, ہر کام کا کوئی ہدف ہے, کوئی حکمت ہے. خداوند متعال ہمیں انسان کامل کا سٹرکچر کیسے بیان کر رہا ہے؟ خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے, مہدی بھائی اور مس زہرا اور ہانی صاحب, آپ لوگ آئے میری کلاس میں, اور اس کلاس کی جو ہے وہ 25 سیشنز ہونے والے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان نہیں, خدا ہمیں حوادث کے ذیل میں بتائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو جو حادثات ہوئے ہیں, خداوند متعال قولہ فعلہ, خداوند اپنی بات اپنے فعل کے ذریعے بیان کرتا ہے, حادثات اور واقعات کے ذریعے بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر کووڈ-19 ہے, کورونا وائرس کی جو ہم 1 سال سے جھیل رہے ہیں پوری دنیا, کہ خدا بحق کے امام زمان علیہ السلام, بحق کے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ, بحق کے امام رضا علیہ السلام, اس کورونا وائرس کو پوری دنیا سے انشاءاللہ محف فرمائے اور سب نارمل زندگی کو گزارے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک حادثہ ہے. خداوند نے متعال اس حادثے کے ذریعے ہم سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے. وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے, وہ کیا پیغام ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کوئی حادثہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے, مثلا یہ گلاس مجھ سے گر گیا, یہ حادثہ ہے, یہ ایک واقعہ ہے, ایونٹ ہے, یہ اس سے مجھے پیغام لینا ہے. اوکے صحیح ہے. بس حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کچھ حادثات ہوئے ہیں, خداوند متعال اپنی آیات کے ذریعے, جو ان آیات کو خداوند متعال نے اپنے پیغمبر یعنی اپنے حبیب کے دل پر نازل کیے ہیں. کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نتیجہ کیا لیں گے اب اس پوائنٹ سے, کہ عظیم ترین انسان کامل کے نکات اس قصے میں بیان ہو رہے ہیں. اوکے, بس اگر میں نے اور آپ نے اس قصے کو ہلکا لیا نا, اور فقط قصہ بے عنوان قصہ, فقط اس کو قصے کے عنوان سے دیکھا, تو شاید کچھ ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اوکے, بس ہمیں ایک عمیق اور ایک ڈیپ ان ڈیپتھ نگاہ رکھنی ہے اس قصے کے حوالے سے. کیا سوال تھا آپ کا؟ بھول تو نہیں گئے؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ خدا نے ہمیں صلاحیت دی ہے خلیفہ بننے کی, تو یہ جو صلاحیت ہے ہمیشہ کے لیے رہے گی, یا مثلا جی یہ خود سے ختم بھی ہو سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے؟ یہ انسان کے اپنے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی ختم ہو سکتی ہے, صلاحیت ختم ہو سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے. بڑھ بھی سکتی ہے, ایسی بات ہے. اول تو یہ ہے کہ صلاحیت بڑھنے کے لیے رکھی ہے, صحیح ہے. اب اگر میں کوئی گناہ انجام دوں یا مسلسل گناہ انجام دیتا ہوں, خدا نخواستہ مسلسل میں جھوٹ بولتا ہوں, تو یہ میری آہستہ آہستہ انسان کامل بننے کی صلاحیت ختم کر دے گا.
ایک اور سوال تھا، حضرت آدم کی کتنے سال کے؟ ابھی ہم دیکھیں گے بعد میں، یہ سب آئے گا بعد میں، حضرت آدم کی عمر کتنی سب آئے گا بعد میں. اوکے جی. تھوڑا سا اس میں جو نا وہ نہیں، لیکن میرے ذہن میں آیا ہے کہ جو ہے یعنی خداوند نے کہ خدا نے جو ہے حضرت آدم کو جو ہے ایسے بغیر کسی مشکل کے، جیسے ہم لوگ مثلا ہمیں کچھ جو ہے مشکلات سے جو ہے نا مشکلات کو گزارنا پڑتا ہے تاکہ ہم جو ہے انسان کامل بن سکیں. تو یعنی خداوند نے جو ہے حضرت آدم کو بغیر اس کے کہ وہ کوئی مشکلات کو گزاریں انسان کامل بنایا. یعنی جو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت آدم کو سنگین مشکلات میں ڈالا ہے خداوند نے متعالی. وہ کیا مشکلات ہیں ہم دیکھیں گے اسی قصے میں، انہی آیات کے اندر آیا ہے کہ خداوند متعالی حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہما ان دونوں کو کن مشکلات میں ڈالا ہے. نہیں یعنی اس وقت جب پیدا ہوئے تو اس وقت انسان کامل تھے. ابھی دیکھتے ہیں. دیکھیں میں نے کیا کہا تھا، انسان کامل بنایا نا اللہ نے خود حضرت آدم کو. اب اس انسان کامل بننے کے کچھ مراحل ہیں، کچھ سٹیجز ہیں جو حضرت آدم کو طے کرنے ہیں. وہ سٹیجز ابھی آنے والے ہیں اس کے اندر، ان قصوں کے اندر. اوکے، یہ نہیں کہ بنایا اور بن گئے، نہیں. اب وہ کیسے بنے دیکھتے ہیں اس کو ابھی ہم. یعنی انسان کامل کے لیول نمبر 1 پہ ان کو اب دیکھتے ہیں لیول نمبر 1 2 3 4 اب دیکھتے ہیں اس کو. صحیح ہے، کیا ہے تھوڑا سا کیا ہے فصبر جمیل. اوکے، تو تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی جو لاسٹ میں نے نقطہ بیان کیا آپ کے سامنے، خداوند متعال انسان کو تو بنا رہا ہے، ساختار انسان کو بھی بتا رہا ہے ہمیں. یعنی خداوند متعال دو چیزیں ہمیں یہاں بتا رہے ہیں، ایک ساختار انسان ہے اور ایک ساختار حجت خدا. ایک ہوتا ہے مثلا چلے میں اور آپ معمولی انسان ہیں، ہمیں بنا رہا ہے خدا، لیکن خدا یہاں پر فقط انسان کو نہیں بنا رہا. وہ انسان جو حجت خدا ہے، خلیفہ ہے زمین کے اوپر. یعنی میں اس کو بہت سنگینی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، بہت ہی کوشش کر رہا ہوں اس کو تاکید کے ساتھ بیان کروں. خلیفہ، اس خلیفہ کا جو خے ہے نا، حجت خدا کا جو جیم ہے نا، اس کو آپ بہت تاکید کے ساتھ بیان کریں، حجت خدا. اوکے ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب آپ اپنی ویڈیو دیکھیں گے نا یوٹیوب پہ آپ کو مزہ آئے. یعنی یہ کوئی اب آپ دیکھیں اسی وجہ سے جب خداوند متعال نے انسان کامل کی خلقت کو بنا لیا تھا، خداوند متعال اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب آپ مجھے بتائیں یہاں پر خدا کیا فرما رہا ہے؟ خدا یہ فرما رہا ہے کہ انسان کامل اور خلیفہ الہی کے وجود کی جو ساختار ہے، سسٹم ہے، وہ کتنی عظیم ہوگی کہ خداوند متعال مبارکباد پیش کر رہے ہیں. خداوند کیا یعنی میں نے کوئی مثلا کوئی کام کیا ہے، میں تو چلو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں نے اچیومنٹ حاصل کی ہے، کوئی میں نے ڈگری حاصل کی ہے یا کوئی کام اچھا کیا تو میں اپنے آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. لیکن خداوند متعال کا مبارکباد پیش کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. یعنی خدا اگر کسی چیز کی مبارکباد، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی احسن الخالقین، یعنی اگر خداوند متعال احسن الخالقین ہے، کس چیز کے لیے احسن الخالقین کا لفظ استعمال کرے خدا؟ حجت خدا، انسان کامل کی خلقت کو خلق کرنے کے بعد. پس احسن الخالقین احسن الخلقت، پس یہ خلقت کتنی عظیم ہوگی، خلقت کتنی اعظم ہوگی. اور خداوند متعال نے ہمارے اندر ایک عظیم صلاحیت رکھی ہے، اس احسن کو جو نا اب ہم اپنے اندر بھی تطبیق کریں. یعنی ہمارے اندر بھی وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت ہے انسان کامل. بس کس قدر یہ عظیم خلقت ہے یہ. اوکے، اب عجیب بات ہے خداوند متعال کی آپ قدرت دیکھیں، قادر مطلق ہے خداوند متعال، بی قید و شرط قادر مطلق ہے. اب یہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. خوب، خداوند متعال مثلا یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے ملائکہ کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
صحیح ہے. تو خداوند یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دقیق ترجمہ یعنی خداوند متعال ملائکہ کو کہہ رہا ہے. کیا مطلب کہہ رہے ہیں؟ یعنی الفاظ ہیں یہاں پر. یعنی خداوند متعال اوپر اس عالم الہ میں، مثال کے طور پر عالم الہ میں ملائکہ سے بات کر رہا ہے لفظوں کے اندر. جس طرح میں آپ سے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، خداوند متعال لفظوں میں بات کر، اے ملائکہ میں حجت خدا کو خلق کرنے والا ہوں. ہیو اے نائس ڈے. ایسا ہے، ایسا ہے. ان کے دل میں آتا ہو. آپ دیکھیں اس وقت انسان خلق نہیں ہوا تھا، رائٹ؟ جب خدا وند متعال خبر دے رہا ہے کہ میں حجت خدا خلیفہ کو زمین کے لیے یا زمین میں جعل کرنے والا ہوں، خلق مثلا کرنے والا ہوں. اوکے، تو وہاں پر تو اس وقت تو انسان نہیں تھا. اوکے، جب انسان نہیں تھا تو زمان اور مکان بھی نہیں تھا. زمان اور مکان کہاں پر ہوتا ہے؟ باڈی کے لیے ہوتا ہے، جسم کے لیے زمان اور مکان ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ دیکھیں عالم برزخ میں جائیں گے تو چلیے آپ مثلا قیامت میں آپ جائیں تو کیا وہاں پر زمان اور مکان ہے؟ اگر زمان اور مکان مثلا ہے بھی، بالفرض ہے، تو وہ والا زمان اور مکان نہیں جو یہاں پر اس دنیا کے اندر. اوکے، مثلا ابھی یہاں پہ کتنے بجے ہیں؟ 3:45 ہو رہے ہیں، 3:40 ہونے والے ہیں. تو وہاں پر کیا کوئی 3:40 ہونے والا ہے؟ خدا مثلا 12 بجے کہہ رہے ہیں ملائکہ کو کہ میں بھی خلیفہ نہیں، ایسا وہاں تو کوئی ٹائم نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے. تو اگر زمان نہیں ہے تو الفاظ کہاں سے آ گئے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. دے دوں جواب؟ دے. جو 3 منٹ قیامت کی تھی اس کے اندر جو اس نے بتایا تھا کہ میں گیا تھا، صرف 3 منٹ میں میں نے ایسی چیزیں دیکھی جو کچھ گھنٹوں میں بھی. ہاں تو گھنٹے نہیں میرے بھائی، یہی نہیں یعنی کچھ دنیا کے گھنٹے سے بھی زیادہ تھے، پتہ نہیں جو ہاں تو سے زیادہ بھی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ قیامت جو ہے وہاں کا ایک دن جو ہے کچھ 50، میں بتا رہا ہوں 50,000 سال تھا. چلو وہ کبھی موت کے بعد دیکھیں گے، ہم سب مل کر جا کے دیکھیں گے وہاں. اوکے صحیح ہے. دیکھیں خداوند متعال یہاں پر کیا کام کر رہا ہے. دیکھیں خداوند متعال نے قرآن کو اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے. نازل کیا ہے، کیا مطلب نازل کیا ہے؟ اگر آپ کو نازل والی باتیں یاد ہو جو ہم نے 4 سیشن سے کی ہیں، صحیح ہے، انسان وہاں سے نازل ہوا یہاں پر. تنزل مقام قرآن بھی نازل ہوا ہے. یعنی قرآن جو وہاں، اب دیکھیں حدیث میں کہ قرآن کی حقیقت روز قیامت میں پتہ چلے گی انسانوں کو کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے. مطلب کیا حقیقت یہ قرآن کی؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن فقط الفاظ کی کتاب نہیں ہے. ان الفاظ کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت موجود ہے، ایک عظیم حقیقت موجود ہے، کہ وہ عظیم حقیقت الفاظ کی صورت میں آئی ہے ہمارے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی ہے یہ حقیقت. یعنی آپ دیکھیں اگر قرآن وہاں پہ پڑھا ہوا ہے، چلیں مشکل نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد تھے تفسیر کے، خدا ان کو لمبی عمر دے، کیونکہ کورونا وائرس سے سب کو لگ رہا ہے. انشاءاللہ خدا اساتید، علماء اور مجتہدین کو حفظ کریں انشاءاللہ. الہی آمین. ہمارے استاد نے جب سورہ آل عمران کی تفسیر کا آغاز کیا نا، تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کھولی سورہ آل عمران، اور آپ فرض کریں قرآن ہے، اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ ہم سورہ آل عمران سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم اس سورہ میں داخل ہوں. یعنی کیا؟ انہوں نے پھر کہا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ فقط الفاظ نہیں ہے، یہ مطلب سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو شعور رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ابھی کیا بات ہوئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن نازل ہوا ہے. کیا مطلب قرآن نازل ہوا ہے دنیا میں نبی کے قلب پر؟ یعنی قرآن جب نازل ہوا ہے تو اس عالم الہ سے متصل ہے. بس قرآن کی حقیقت اس سے بڑھ کر ہے. یعنی قرآن ایک زندہ حقیقت ہے. جس طرح میں نے کہا تھا اسماء الہی ایک زندہ حقیقت ہے، قرآن بھی ایک زندہ حقیقت ہے. یعنی سورہ آل عمران کی نازل ترین شکل، لو شکل، اوکے،
نازل قرآن نازل ہوا ہے، بس قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی نازل شکل ہے ہمارے پاس، اس کی عالی شکل اس عالم الہ کے اندر ہے، عالم عرش پر ہے مثال کے طور پر. اوکے ایک منٹ اس کو کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں یہ ہاں کہ مثلا زیارت عاشورہ یا دعائے توسل یہ بھی ویسے ہی فرق کرتی ہے. حالا یہ ائمہ کا کلام ہے مثلا، ٹھیک ہے، مثلا مناجات شعبانیہ یہ سب ائمہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی ائمہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ بھی اس عالم سے متصل ہوتے ہیں ہمیشہ. ائمہ تو 100% متصل ہیں اس عالم سے، اوکے. اگرچہ وہ اپنی جسمانی شکل میں یہاں پر نازل ہوتے ہیں، مطلب انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، جسمانی شکل میں آتے ہیں، لیکن وہ اس عالم سے کیا ہیں؟ متصل ہے. قرآن بھی ایسا ہے، البتہ قرآن کی حقیقت ہے جو حدیث میں ہم دیکھیں گے. تو عالم الہ سے متصل ہیں. اوکے ہم کون؟ آپ نے کہا ہم بھی تو ہیں نا، لیکن ہم استعداد کے طور پر متصل ہیں، یعنی ہمیں اس متصل ہونے کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے، 100% کرنا ہے. اوکے ابھی ہم 0% اور ہمیں 100% کرنا ہے. وہ 100% پہ ہم 0 پہ آئے ہیں، اب 0 سے 100 کا سفر اس دنیا میں طے کرنا ہے، رائٹ. ٹھیک ہے، بس یہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں حضرت آدم کا قصہ. لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اجازت لیتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں، کیونکہ دیکھیں ہم معتقد ہیں کہ حضرت آدم ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، جس طرح امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضرت آدم بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ جاب میں کہتا ہے ٹھیک ہے، بلاخر بہشت میں ہیں وہ سب، لیکن ایسا نہیں کہ متصل نہیں ہے اس پورے عالم ہستی سے. بس انشاءاللہ ہم حضرت آدم سے بھی درخواست کرتے ہیں، ہم پہلے اپنا سلام پیش کرتے ہیں ان کو، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ ہم سکسیسفلی اور کامیابی کے ساتھ ان کے قصے کو سمجھ سکیں، ان کی خلقت کو سمجھ سکیں، اور اس سے جو نکات ہمارے لیے مفید ہیں وہ ہم ان کو اپنا سکیں انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں 8 مقامات پر قرآن کے اندر، البتہ وہ آیات کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا 8 آیتیں، شاید 8 آیتیں نہیں ہیں، 8 سے شاید زیادہ آیتیں، لیکن 8 جگہوں کے اندر، اوکے، الگ الگ جگہوں کے اندر قرآن کے اندر 8 مختلف پیجز کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اس کی ٹوٹل آیات وہ دیکھنی پڑیں گی. البتہ اس کو اب اس قصے کو اگر آپ دیکھیں نا 8 مختلف مقامات میں، اس کو مختلف پہ آپ سب ہیڈنگز، ٹاپکس دے سکتے ہیں. سب سے پہلی آیت اس قصے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ٹھیک ہے، اب اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا قرآنی نقطہ یہ ہے، البتہ یہ ساری باتیں علامہ طباطبائی کے المیزان سے ہیں تقریباً. اوکے، میرا مطلب کہ ابھی اب میں نے بات ہی شروع کی تو مطلب کہاں سے آ گیا؟ نہیں، میرے خیال سے مطلب یہ ہے کہ جب خدا جو سب سے پہلے جو دنیا میں بھیجے گا وہ جو اس کا جو خلیفہ ہوگا. وہ تو بات ہو گئی نا، سب سے پہلا انسان خلیفہ حجت خدا، انسان کامل، اور آخری انسان بھی حجت خدا. آخری انسان کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. اوکے، پہلا نقطہ یہاں پر انی جاعل فی الارض خلیفتن کے اندر ہے. صحیح ہے، یعنی خداوند متعال ملائکہ کے سامنے کون سی بات رکھ رہا ہے کہ میں اس زمین میں فی الارض خلیفتن، خلیفہ کو خلق کر رہا ہوں. یہاں پر توجہ کا نقطہ کیا ہے؟ توجہ کا نقطہ یہاں پر یہ خداوند نے کیا فرمایا؟ خلیفت فی الارض خلیفتن، یعنی زمین کا خلیفہ. خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ خلیفتن فی الارض. فرق ہے، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں فی الارض خلیفہ، ہاں یعنی یہ کہ خلیفہ زمین کے اندر. بالے بالکل. اوکے، کیا فرق ہے؟ یعنی اب اپوزٹ کیا فرق ہوگا؟ خلیفتن فی الارض، دیکھیں خدا نے صرف زمین کے لیے، اور جو وہ دونوں کی. احسنت، آفرین. یعنی کیا؟ جب خداوند نے متعال فرمانا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی یہ خلیفہ فقط زمین کے لیے نہیں ہے، تمام عالم ہستی کے لیے، تمام عوالم وجودی کے اندر یہ خلیفہ ہے. یعنی یہ خلیفہ فقط اس دنیا کے لیے نہیں ہے، عالم برزخ میں بھی یہ خلیفہ ہے،
عالم الہ میں بھی، البتہ عالم الہ ٹھیک ہے، یعنی جہاں تک وہ خدا کی جو باؤنڈری ہے نا، کہ اس کے بعد مثلا فقط اور فقط خدا ہے، اوکے ٹھیک ہے، اس سے پہلے تک یہ خلیفہ ہر جگہ اس کے احکامات یا یوں کہوں اس کی ولایت جاری ہے. خدا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ٹھیک، خدا بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، ائمہ معصومین بھی ولی ہیں. البتہ یہ جو نبی، انبیاء اور معصومین ہیں یہ خدا کے نمائندے ہیں. نمائندے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے اپنی جو ولایت کے جو احکامات ہیں وہ ان کو بھی اختیار دیا ہے کہ تم یہ احکامات جاری کر سکتے ہو. یعنی دیکھیں کیا مطلب، یہ سب کیا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا مطلب ولایت؟ مطلب خدا کی ولایت ہے اس زمین کے اوپر، یعنی اس زمین پہ فقط نہیں، پورے عالم ہستی، جہان ہستی، تمام یونیورسز. کیا مطلب ولایت؟ کیا مطلب ولایت؟ یعنی خلیفہ کا خلیفہ. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کیا مطلب جانشین؟ کیا مثلا میں کہتا ہوں امام زمان علیہ السلام اس وقت جانشین ہے. کیا مطلب جانشین ہے؟ میرا اور امام یعنی جانشین کس، وہ جانشین کیا کرے گا آ کے یہاں پر زمین پر؟ زمین پہ جو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب خدا کے احکامات لوگوں تک پہنچائے گا. کون سے؟ یعنی امام زمانہ آ کے بتائیں گے بیٹا نماز پڑھو، روزہ رکھو اور میرے لیے دعا کرو، بس. اس کی ایگزامپل کیا مطلب؟ خلیفہ کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک بادشاہ جو ہے اپنا ایک جو ہے جانشین یا ایک نمائندے کو دوسرے ملک دے رہا ہے، بھجوا رہا ہے، اوکے. تو وہ جو اس کا نمائندہ ہے وہ وہاں پہ جائے گا تو اس کو اس کی جو خلیفہ کی جو خلیفہ کہیں جو خدا کی جو ہے بادشاہ یعنی وہ بھی بادشاہت کرے گا؟ نہیں، بادشاہ کی جو اس کے جو صفات ہوں گی وہ اس نمائندے کے اندر ہونی چاہیے تاکہ جو بادشاہ چاہتا ہے وہی ادھر اتفاق ہو. ہاں یعنی وہی بادشاہت. بادشاہت البتہ کر کے بولنا چاہ رہا ہوں کہ مثلاً یہ جو نمائندہ دوسرے کشموں میں جائے گا وہ ایک خاص کام کے لیے آئے گا جو بادشاہ نے اس کو کہا ہوگا کہ یہ کوئی یار مجھے کوئی مثال دو نا. میں اگر مثال تاریخ سے کوئی مثال لاؤں، تاریخ سے کوئی مثال، تاریخ سے کوئی تاریخ اسلام کی مثال لاؤ یا تاریخ انبیاء کی مثال لاؤ اس بات کے لیے. افسانے تو نہیں ہے، ہاں افسانے ہی بشے. نہیں افسانہ نہیں، مجھے حقیقت چاہیے. کیونکہ دیکھیں تاریخ میں انبیاء تو گزرے، یعنی انبیاء کے خدا نے ان کو ولی بنایا ہے، انبیاء کو، ائمہ کو ولی بنایا ہے. تو بس انہوں نے اپنی ولایت کو انسانوں کے اوپر اعمال کیا ہے، جاری کیا ہے، امپلیمنٹ کیا ہے. کیا مطلب اس ولایت کو انسانوں کے لیے یوز کرنا، کیا مطلب؟ رسول خدا نے جو کام کیے ہیں، اعمال، گفتار، رفتار، ان کے کردار جو انہیں انجام دیے وہ سب ہمارے لیے ایک اسوہ، ایک ہمارے لیے الگو ہے، ہمارے لیے مثال جرمائی وہ کمپلیٹ ہو جائے. ہاں تو وہ سب جو ہے انہیں وہی نمائندگی انجام دی نا خدا کی ہمارے لیے. اور آپ بتاؤ. بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی. آپ نے کہا تھا کہ مثال دوں تو نمائندے کی، مثلاً وہ طالوت اور جالوت کا وہ تھا نا، طالوت اور جالوت، اوکے. تو اس کے اندر جو ہے طالوت نے کیا نام ہے، بہت سے بیچارے لوگ تھے، ان کو ایک پتہ نہیں ملک تھا، ایک شہر تھا، اس کے بادشاہ نے ان کو پکڑا ہوا تھا، ان کو مارنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. اور طالوت کو ان کو بچانا تھا، تو طالوت نے ایک نمائندہ بھیجا ادھر. نمائندہ بھیجا، کہا کہ جو اپنی جنگ کے حالات وغیرہ بتایا اور کہا کہ پلیز ہماری مدد کرو، بیچاروں کو چھوڑ دیں. تو پھر وہ لوگ مدد کے لیے آئے. تو اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو ہدف یہ تھا کہ جو دشمن کو شکست دیں اور جو خونریزی. خوب، اس کے بعد کیا کریں؟ سو جائیں؟ مطلب مجھے ایک اور قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو مبعوث نہیں کیا گیا تھا تو بنی اسرائیل کے اوپر اس قدر فرعون نے ظلم کیا تھا کہ بنی اسرائیل واقعاً سب جو ہے نا اضطرار کی حالت میں آ کر
خدا سے دعا کر، خدایا پلیز کسی کو بھیج دے تو ہماری نجات کے لیے پلیز. یعنی اس پلیز کو اس قدر، یعنی اس قدر ان کی زندگی میں مشکلات آ چکی تھی. صحیح ہے نا. تو پھر خدا نے یہاں پر حضرت موسیٰ کو بھیجا. خوب، حضرت موسیٰ آئے بے عنوان چی ولی خدا، عنوان خلیفہ. خوب، فرعون کو شکست دی، سب کچھ کیا. اس کے بعد کیا کیا پھر حضرت موسیٰ نے؟ حضرت موسیٰ نے تبلیغ حضرت کی یوسف علیہ السلام نے مصریوں کو بچایا، سب کو نجات دی. پھر کیا کیا حضرت یوسف نے؟ حضرت یوسف نے ان سب کو جگہ مسلمان بنایا، خدا پرست بنایا، پھر عبادت کرنے کے لیے راستہ دکھایا. کس چیز کے لیے راستہ دکھایا؟ راستہ جگہ خدا تک پہنچنے کے لیے اور عالم الہ. آپ مجھے یہ وہ خلیفگی تک پہنچ سکیں. حضرت یوسف کا انسان کامل بنانا. انسانوں کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ ولایت کا رابطہ ہے، رائٹ؟ ہاں، میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، بادشاہت. خوب، یہ بادشاہت کیا ہے؟ امام زمانہ کیوں نہیں؟ مطلب امام زمانہ نہیں آ رہے. امام زمانہ انشاءاللہ آ جائیں، اسی جمعے کو آ جائیں انشاءاللہ. کیا کریں گے آگے؟ آگے یہ پہلے جو دشمنوں کو نابود کریں گے، اس کے بعد یہ تبلیغ کریں گے اور یہ بادشاہی کریں گے. اور میں ایک بات بتاؤں مجھے، یہ بادشاہت کا جو لفظ ہے جو آپ لوگ بار بار بادشاہت بول رہے ہو، یہ اسلام میں کہاں ہے؟ کسی حدیث میں بادشاہ کا لفظ ہے؟ حکومت کا ہے یار بہتر ہے البتہ حکومت بھی. اوکے، خلیفہ خدا یعنی خلیفہ خدا کا مطلب یہ ہے، میں بالکل ایک دو جملے میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیا بعد میں. حضرت آدم علیہ السلام بے عنوان خلیفہ خدا، 1,24,000 انبیاء بے عنوان خلیفہ خدا، ائمہ ہدا علیہ السلام خلیفہ خدا، امام زمانہ علیہ السلام خلیفہ خدا. ٹھیک ہے، یعنی ان کی ولایت ہمارے اوپر ہے. یعنی ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر تصرف کر سکیں. کیا مطلب تصرف کر سکیں؟ ہے کچھ ذہن میں؟ ہدایت، ہماری ہدایت کر سکیں اور گمراہی سے بچائیں، ہمارے اوپر حکومت کریں. ہمارا مقصد یہ امام یعنی ہمارا اور ولی کا جو رابطہ ہے نا، وہ جس طرح میرا اور خدا کا کیا، میں انسان اور خدا، میرے اور خدا کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ وہ مولا ہے، خدا مولا ہے، میں عبد ہوں، میں غلام ہوں خدا کا. ایک بادشاہ اور غلام، ایک مالک اور غلام کے درمیان کیا رابطہ ہوتا ہے؟ عبد اور مولا کا رابطہ. کیا مطلب عبد اور مولا کا رابطہ؟ یعنی جو کچھ مالک کہے اس عبد کے لیے ماننا ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے. جو کچھ اب خدا تو جسمانی طور پر نہیں آئے گا یہ بتانے کہ یہ کرو وہ نہیں کرو. اوکے، تو خدا نے یہاں پر انبیاء اور اولیاء خدا بھیجے، ائمہ بھیجے. یعنی اب ائمہ جو کچھ کہیں گے نا، میرے اوپر لازمی کہ میں ان کی اطاعت کروں. البتہ یہ جو اطاعت کرنا ہے، ولایت کرنا ہے، اس کو کبھی بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ولایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. اوکے، یہ سب ہم دیکھیں گے بعد میں، اگر اسی قصے میں یا کبھی اور کسی فرصت میں، کہ اس ولایت کا ٹوٹل یعنی 100% اس کا مطلب ہے کیا. اوکے، ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کے پیچھے جاؤں، میں صرف اس بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ نتیجہ کیا لیں گے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا، کہ خدا نے خلیفہ خدا بنایا ہے نہ فقط زمین کے لیے بلکہ تمام عوالم کے لیے، تمام عوالم وجودی کے اندر یہ خلیفہ خدا ہوگا. یعنی اس خلیفے کی حکومت فقط انسانوں کے اوپر نہیں ہے، دیگر موجودات کے اوپر بھی ہے، حیوانات کے اوپر بھی ہے، پہاڑ کے اوپر بھی ہے، آسمان اور زمین کے اوپر بھی ہے اس کی حکومت. آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اگر آپ کو یاد ہے، جب ان کو حکومت ملی تو کیا ہوا؟ سب ہوائیں، حیوانات، جنات، سب کچھ ان کے کنٹرول میں آ گئے. پس خلیفہ خدا فقط انسانوں کے اوپر نہیں ہے خلیفہ. البتہ جنات کی ایک اور دنیا ہے، اوکے، وہ ایک الگ قصہ ہے جنات کا. ٹھیک ہے، ان کو بھی اختیار دیا گیا ہے انسانوں کی طرح، البتہ وہ فرق کیا ہے کبھی بعد میں دیکھیں گے اس کا. ٹھیک ہے، اب ملائکہ نے یہاں پر سوال کیا جب خدا نے خبر دی. ملائکہ نے کیا سوال کیا؟ اتجعل فیہا
من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن ہم ملائکہ. اے خدایا تو ایک خلیفہ کو تو زمین پر انسان کامل کو تو مثلا انسان کو تو زمین پر بنانے والا ہے, جعل کرنے والا ہے, جو کہ یفسد فساد پھیلائے گا زمین میں, ویسفک اور خون خرابی کرے گا, خون ریزی کرے گا, جبکہ وَنَحْنُ ہم ملائکہ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم تو تیری تسبیح اور حمد بجا لاتے ہیں, وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. تو ہمیں بعد میں ہم تفسیر حدیث میں دیکھیں گے ملائکہ نے یہ کہنا چاہا بھائی ہم زیادہ لائق تر خلیفہ بننے کے. دیکھتے عرون نہیں ہے, کیا ہے عرون نہیں ہے, نہ وہ ملائکہ کو یہ فیل ہوا, ملائکہ نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو انسان مثلا خون ریزی کرے گا زمین کے اوپر. یعنی کہ اب ہم بعد میں دیکھیں گے, اگلے نیکسٹ سیشن میں ہم اسی کو دیکھیں گے کیوں ملائکہ کے کو یہ سوال پیش آیا کہ انسان خون ریزی کرے گا. آیا انہوں نے کوئی پہلے کسی کو دیکھا ہے زمین کے اوپر جو خون ریزی کرے گا اور انسان بھی اسی کی طرح ہے, یا اس سے پہلے بھی کسی انسان کو خلق کیا گیا تھا؟ اوکے یہ سب ہم دیکھیں گے کیوں ملائکہ نے سوال کیا. علامہ طباطبائی خوبصورت جواب دیتے ہیں بعد میں اس کا. اور ملائکہ پر کیا ہم زیادہ سزاوار تھا, ہم نے کبھی خون ریزی نہیں کیا, ہم تو ہمیشہ تیری تسبیح اور تقدیس بجا لا رہے ہیں, تو ہمیں خلیفہ بنانے تھا. البتہ بعد میں ہم یہ بھی دیکھیں ملائکہ نے یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کیا خدا کے اوپر. اوکے یہ اعتراضی سوالات نہیں ہیں کہ ملائکہ نے اوپوز کیا ہے خدا کو, تو یہ کیا کام کر رہا ہے, یہ تیرا کام صحیح نہیں, تو ہمیں بنائے. یہ اس طرح ملائکہ کا کوئی رویہ نہیں تھا خدا کی نسبت. ٹھیک ہے انشاءاللہ اب اس سوال کے بارے میں اور خدا نے کیا جواب دیا ملائکہ کو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کل کے سیشن میں اس کو دیکھیں گے. اگر کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیں آپ, ورنہ ہم یہاں پر والسلام علیکم کہیں. ٹھیک ہے, کوئی ہے اس سے ریلیٹڈ سوال؟ جی ولایت آپ نے کہا تھا کہ یعنی ولایت یعنی یہ اجازت ان کو ہے کہ وہ ہمارے جو ہے ہمارے ہم انسانوں کے ہم انسانوں کی جو ہے ہم انسانوں کے اندر تصرف بے ابی انتی و نفسی و اہلی و مالی, یعنی ان کو ہمارے جان مال سب کے اوپر ولایت حاصل ہے, اختیار حاصل ہے خلیفہ خدا کو, حجت خدا کو. یعنی خلیفہ حجت خدا صرف انسان کامل ہے, انسان کامل ہے. جو حجت خدا. البتہ جو اب انسان کامل یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, معصوم. اوکے اب جو معصوم نہیں بن سکتا لیکن پھر بھی حجت خدا ہوتا ہے نچلے مرتبے میں, اب آیا اس کو بھی ولایت حاصل ہے اسی طرح جس طرح معصوم کو مثلا امام غیبت میں ہے. اوکے مجتہدین کو, جو مجتہدین ہیں ان کو ہمارے اوپر ولایت حاصل ہے لیکن ایک حد تک. اب یہاں پر حدیں آتی ہیں, یہاں پر باؤنڈریز آتی ہیں, مرز یہاں پر کریٹ ہوتی ہیں کہ کس حد تک مجتہدین کو مثلا ولایت حاصل ہے. ٹھیک ہے جو ان کی تقلید کرتے ہیں صرف اس حد تک. اب یہ دیکھیں گے کبھی بعد میں اس کو, صحیح ہے, لیکن یہ ایک ہے موضوع, یہ ایک سوال ہے. اوکے لیکن جو ولایت کامل جو جس کو حاصل ہے وہ معصوم ہے. ٹھیک ہے ہمارے جان مال نفس سب کے اوپر. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن ابھی ہم ان سیشن میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی انسان کامل کی ساختار کو, اس کے نظام کو حضرت آدم کے قصے میں, یعنی جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مرحلہ بے مرحلہ خلق کیا جا رہا ہے, انسان کامل کی ساختار کو کامل کیا جا رہا ہے. حجت خدا اپنے کمپلیٹ فارم میں شکل و صورت میں بن رہا ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. پھر یہ حجت خدا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, پھر یہ حجت خدا میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے, یعنی ہمیں بھی اس سمت جانا ہے انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کی دعاؤں سے اور حضرت آدم کی دعاؤں سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل